نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا النهار معاشا وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور دینی بھائیوں، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات رکھی گئی تھی کہ آئندہ انشاءاللہ طلب معاش، رزق کو تلاش کرنا، تجارت و معیشت کے عنوان پر مذاکرہ کیا جائے گا۔ اسی عنوان کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضری ہوا ہوں۔ دعا فرمائیے اللہ تعالی ہمیں صحیح کہنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دراصل دوستو، اس وقت ہم میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو معیشت تجارت میں اس طرح پڑے ہوئے ہیں کہ ان کو دین سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ جمعہ کو بھی وہ بھول جاتے ہیں کہ آج جمعہ ہے، اتنا وہ دنیا کے حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو انہی کاموں کو دین سمجھتے ہیں اور دکانداری کو ملعون سمجھتے ہیں، تجارت کو ملعون سمجھتے ہیں، زراعت کو بیکار چیز سمجھتے ہیں۔ وہ جو بھی کام کر رہا ہے، نماز پڑھتا ہے تو اپنے آپ کو نماز پڑھ کے بڑا دیندار سمجھ رہا ہے۔ جس شعبے میں پڑا ہوا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ بس یہ دین ہے، اس کے علاوہ سب ملعون ہیں۔ حالانکہ میرے دوستو، جس طریقے سے نماز کا پڑھنا فرض ہے، روزے کا رکھنا فرض ہے، حلال روزی کا تلاش کرنا بھی فرض ہے،
حلال روزی کا تلاش کرنا بھی انسان کی ذمہ داری ہے، اور ان دونوں ذمہ داریوں کو وہ ادا کرنے والا ہو، تب جا کر کے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ کسی ایک شعبہ پر محنت کر لینا اور دوسرے شعبہ میں ہم سے جو متعلق لوگ ہیں اس کو پریشان کر دینا، بچوں کا حق ادا نہ کرنا، بیویوں کا حق ادا نہ کرنا، ماں باپ کا حق ادا نہ کرنا، یہ سراسر ظلم ہے۔ جس طریقے سے نماز کا پڑھنا ہمارے ذمہ ہے، اسی طریقے سے حلال رزق کا تلاش کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال رزق کا تلاش کرنا فرضوں کے بعد یہ بھی ایک فرض ہے۔ حلال رزق کا تلاش کرنا دیگر فرائضوں کے ساتھ یہ بھی ایک فرض ہے کہ جس طریقے سے نماز کا پڑھنا، روزے کا رکھنا، اور اسی طریقے سے مالدار ہے تو حج کا کرنا، مالدار ہے تو زکوٰۃ کا دینا، یہ فرض ہے۔ انہی فردوں کے ساتھ طلب معاش بھی فرض ہے۔ رزق کا تلاش کرنا، تجارت کا کرنا، زراعت کا کرنا، صنعت و حرفت کا کرنا، یہ بھی ہمارے ذمہ فرض ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من طلب حلالا تعففا عن المسألہ وسعیا علی عیالہ وتعطفا علی جارہ لقی اللہ ووجہہ کالقمر یوم البدر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حلال رزق کو تلاش کرتا ہے، حلال رزق کو تلاش کرتا ہے اور اس تلاش کرنے میں ان کا مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کے سامنے سوال کرنے سے بچ جاؤں، لوگوں سے قرضہ لینے سے بچ جاؤں، یا بغیر قرضہ سے اپنی زندگی گزارنے سے بچ جاؤں۔ نہ تو لوگوں سے میں پوچھوں، اس لیے میں حلال رزق کو تلاش کر رہا ہوں۔ دوسرا کام وسعین علی عیالہ، اور وہ اس لیے کام کر رہا ہے کہ اپنے گھر والوں کا جو ان کے اوپر حق ہے اس کو وہ ادا کرے گا۔ ماں باپ کا حق ہے، بیوی بچوں کا حق ہے، ان کے حقوں کو میں ادا کروں گا، اس لیے میں کام کر رہا ہوں۔ وسعین علی عیالہ، کہ اپنے اہل و عیال کے لیے وہ کما رہا ہے۔ وتعطفا علی جارہ، اور جو اپنی ضرورت سے زائد پیسہ بچ جائے گا تو کبھی کبھار اپنے پڑوسیوں کے بچوں پر بھی، اپنے رشتہ داروں کے بچوں پر بھی، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے دوست و احباب پر بھی خرچ کروں، اس لیے وہ کام کر رہا ہے۔ پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن یہ آدمی جنت میں جائے گا اور اس کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمکتا ہوا چاند جس طرح ہوتا ہے، اسی طرح ان کا چہرہ ہوگا۔ میرے دوستو، دنیا کا کام کرنا،
اگر اچھی نیت ہو تو پھر وہ دنیا نہیں ہے، وہ بھی دین ہے، بلکہ حلال رزق کا تلاش کرنا ہمارے ذمے فرض ہے۔ اب جو آدمی کام نہیں کرتا اس کا حال دیکھو، اس سے مانگے گا اس سے مانگے گا، اس کے بچوں کا حال دیکھو، اس کے بیوی کا حال دیکھو۔ اس لیے شریعت نے ذمہ داری دی ہے کہ صرف ٹوپی لگا لیے اور آ گئے، جمعہ فرض ادا ہو گیا، نہیں۔ آپ کی زندگی سے معاشرت کے اندر کئی لوگوں کی زندگی کو پروردگار نے جوڑ دیا ہے، ان تمام لوگوں کے حقوق کو ادا کریے، یہ بھی آپ کے ذمہ فرض ہے، یہ بھی آپ کے ذمہ فرض ہے۔ تو ایک بندہ اس نیت سے کہ میں اپنے حق والوں کو حق ادا کروں اس لیے کما رہا ہوں، میرے دوستو یہ جہاد کرنے والوں کی طرح ہے۔ حضرت شیخ بھولپوری رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ میں نے یہ واقعہ اس مسجد میں اس سے پہلے بھی سنایا ہے۔ شیخ بھولپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک آدمی تسبیح پڑھتا ہے اور نیت کیا ہے، پڑھتا ہے تو لوگ کہے گا ہاں تسبیح پڑھ رہا ہے، دکھا رہا ہے۔ اور حضرت نے چاہے یہاں پر تسبیح کا نام لیا ہے، کوئی بھی عبادت ہو جس میں ریا کا شبہ ہو جائے تو حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ ایک وہ آدمی جو تسبیح پڑھتے ہوئے بازار سے گزر رہا ہے، گلیوں سے گزر رہا ہے، اور اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ دیکھ لیں گے، اور ایک شخص ٹھیلے پہ جام لے کر کے، امرود کو لے کر کے گلیوں میں پھر رہا ہے اور آواز لگاتا ہے جام لے لو جام لے لو، امرود لے لو امرود لے لو، اور وہ اس لیے بیچ رہا ہے کہ وہ جانتا ہے شام میں گھر پہنچوں گا، بیوی بھی میرے انتظار میں ہے، بچے بھی میرے انتظار میں ہیں، ماں باپ کو بھی کھلانا ہے، دوست احباب کا بھی میرے اوپر حق ہے، اس لیے میں صبح سے شام تک دھوپ میں پھر رہا ہوں، ہواؤں کو برداشت کر رہا ہوں، ٹھنڈی کو برداشت کر رہا ہوں، ان ساری تکلیفوں کو اس لیے برداشت کر رہا ہوں۔ حضرت شیخ بھولپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس بندے کے ایک ایک سبحان اللہ پر ایک ایک گناہ ہو رہا ہے، اور اس بندے کے ایک ایک جام لے لو ثواب مل رہا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ادھر یہ کہہ رہا ہے جام لے لو، ان کے ایک ایک بول پر ان کے جنت میں درجے بلند ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کا نیت سب سچا ہے۔ انہوں نے اس لیے نہیں آیا ہے مارکیٹ میں کہ پیسے آ گا تو غریب کا خون چوسوں گا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، پیسے آ گئے تو اکڑ لے آیا، پیسے آ گئے تو پڑوسی کو بھول گیا، اور وہ بچپن کا دوست کو تو انہوں نے چھوڑ ہی دیا، نام بھی یاد نہیں ہے ان کو۔ نہیں، یہ اس لیے کما رہا ہے کہ دوست و احباب کے حق کی رعایت کرتے ہوئے اپنے ماں باپ کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو دیکھے گا۔ تو حضرت شیخ بھولپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے ایک ایک بول پر جام لے لو ایک ایک نیکیاں مل رہا ہے، اور وہ تسبیح پڑھنے والا کو ایک تسبیح پڑھنے پر ایک گناہ ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تصور قائم نہ کیا جائے کہ دنیا کا طلب کرنا بالکل حرام ہے۔ ہاں حرام ہے، کس کے لیے ہے انشاءاللہ میں اگلے جمعہ بتاؤں گا۔ کچھ لوگوں کے لیے حرام ہے اور کچھ لوگوں کے لیے بالکل ہی درست نہیں ہے، انشاءاللہ یہ پوری تفصیل میں اگلے جمعہ بتاؤں گا۔ آج تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ دنیا اور دین الگ نہیں ہے، صرف ہماری نیت کا فرق ہے، ہم نیت کر لیں۔ آپ کو حدیث یاد ہے نا، اگر اچھی نیت سے کوئی آدمی اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ بھی ڈالتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا، اور صرف ہوش پرستی کے لیے، عشق مزاجی کے لیے، اپنی قلبی سکون کے لیے ایسا کرتا ہے تو کوئی ثواب نہیں ملے گا، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ تو اگر یہ نیت ہو جائے تجارت میں
معیشت میں یہ نیت ہو جائے زراعت کے اندر، کھیتی باڑی کے اندر، کہ میرے اوپر جو حق ہے اس کو ادا کروں گا، تو پروردگار اس کے ایک ایک کام پر اس کو ثواب دے گا۔ حضرت ابو سعید خدری کی حدیث ہے اور ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین، سچا امانت دار تجارت کرنے والا۔ دیکھیے کتنی باتیں لگائی ہیں اس میں۔ ہاں، اب تجارت کرتا ہے لیکن جھوٹ بولتا ہے تو اب اس کو جنت نہیں ملے گی۔ تجارت کرتا ہے، لوگوں کا گلا کاٹتا ہے، مال خراب رہتے ہوئے بھی قسم کھا کو بیچتا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا یمحق اللہ البرکہ، ایسی تجارت سے اللہ تعالیٰ برکت کو اٹھا لیتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے یہ 100 کا بیچا ہے، میڈیکل میں 500 رکھ کے چلا جاتا ہے۔ ہوتا ہے، ہم کو احساس نہیں ہوتا، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے۔ یہاں کسی کا گلا کاٹتے ہیں، اللہ پاک ہمیں بھی کہیں پر ڈال دیتا ہے، 100 کے بجائے 200 تو یہاں رکھ۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین، ایسا تجارت کرنے والا جو سچا ہو اور امانت دار ہو۔ 2 صفتیں لگائی ہیں اس میں، انشاءاللہ آئندہ کبھی میں بتاؤں گا یہ دونوں صفتیں کتنی اہم ہیں۔ اگر تجارت کرنے والے کی زندگی سے یہ دونوں چیزیں نکل جاتی ہے تو پھر اس کو جنت نہیں ملے گا اور کیا بھی نہیں ملے گا۔ یہ جو فضائل چل رہے ہیں نا ابھی کہ تجارت کرنے والا ایسا ہونا چاہیے اور جو ایسا ہوگا اس کو جنت ملے گا۔ تجارت کر رہا ہے لیکن جھوٹ بول رہا ہے، تجارت کر رہا ہے لیکن لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، تجارت کر رہا ہے لیکن امانت داری اس کی زندگی میں نہیں ہے۔ اگلے کل جمعہ حدیث بتاؤں گا کہ قیامت کے دن یہ ابو لہب اور ابو جہل کے ساتھ ہوگا۔ لیکن جو آدمی سچا تجارت والا ہے، امانت دار تجارت والا ہے، کل قیامت کے دن پیارے نبی نے فرمایا مع النبیین و انبیاء کے ساتھ ہوگے۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے میں بھول کے حدیث بول رہا ہوں، نہیں، مجھے اچھی طرح حدیث یاد ہے، ترمذی شریف کے کتاب البیوع میں حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں جو تجارت کرنے والا یہ عہد کر لے کہ میں تجارت میں جھوٹ نہیں بولوں گا، جو تجارت کرنے والا یہ عہد کر لے کہ میں دھوکہ نہیں دوں گا، کل قیامت کے دن وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، مع النبیین والصدیقین، اور صدیقینوں کے ساتھ ہوگا، والشہداء، اور شہیدوں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ یہ آدمی دکان پہ بیٹھا، یہ آدمی گلیوں میں سامان کو بیچ رہا ہے، کھیتوں میں کام کر رہا ہے، کارخانوں میں کام کر رہا ہے، اگر اس کی زندگی میں 2 صفت آ جاتا ہے تو بیٹھے جنت کو کما رہا ہے۔ یہ ہے دکان میں لیکن ثواب مسجد والوں کا لے رہا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ نماز چھوڑ کے کر رہا ہے، ہاں پھر ایسی تجارت اس کے لیے فائدہ مند نہیں۔ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح تجارت بھی ان کے لیے حلال رزق کا تلاش کرنا بھی فرض ہے۔ دونوں فرض کو یہ ادا کرنے والا ہو تو ایک آدمی اپنے کاموں میں رہ کر کے بھی دنیا کے کاموں میں رہ کر اس کو دین بنا سکتا ہے، اور وہ اس دین کی بنیاد پر یہ کل قیامت کے دن انبیاء کرام کے ساتھ، صدیقینوں کے ساتھ، شہداؤں کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو میرے دوستو، بہت سے نوجوان آوارہ کے سرگا پھرتے ہیں، کچھ کام نہیں ان کو،
کھانا ڈھکارنا. اور اب تو مل گیا ہے بڑا موبائل، باپ نے دلایا ہے. دکان بند ہوتا ہے تو یہ دکان کی چوکیداری کرتا ہے وہاں بیٹھ کر کے. آپ 8-9 بجے 10 بجے نکلو روڈ پہ، کتنے جگہ آپ کو ملیں گے. لگتا ہے ایسا کہ یہ نوجوان ان دکانوں کی چوکیداری کر رہا ہے. دکان والا بند کر کے گیا ہے، وہاں پر یہ گیم کھیل رہا ہے. اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے. ایسے بیکار لوگوں کو تو میرے بھائی کام لگانا چاہیے. بیکام رہنے سے آوارہ بنتا ہے. رات کے 10 بجے تک 11 بجے تک گلیوں میں تو دکان کے سامنے پر یہ کیا کرتے ہیں؟ بیکار کام. ویڈیو دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، وہ گیم کھیلتے ہیں. کوئی کام نہیں اس کو. دکان والا ان کو ذمہ داری دیا کہ رات میں دکان سنبھال. میں چلا گھر، میں تو پوری دن تسبیح کا ثواب لے کے گیا، اب تو گنوا یہاں پر. میرے دوستو، ایک امانت دار سچا تاجر ہونا چاہیے. کوئی بھی معاملہ کیجئے، یاد رکھیے سچی زندگی گزارنے میں آپ کو لگے گا کہ میرا مال نہیں بکا ہے، لگے گا ایسا، اور شیطان آپ کو ڈرائے گا بھی. یہ حالات سے گزر جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر رکھا ہوگا. جھوٹ کر کے بیچ لیں گے اور معلوم ہوگا گھر میں جا کے بیوی بیمار ہے. اب جائیے، وہ 10 روپیہ کمائے تھے، 50 روپیہ رکھیے میڈیکل میں. معلوم ہوا کہ جا رہا تھا بچہ اسکول اور گاڑی سے ٹکر لگ گئی. معلوم ہوا کہ بھئی تھے ایسے ہی اور اچانک ہو گیا. یہ سب میرے دوستو، یہ حالات جو ہوتے ہیں وہ یوں ہی نہیں آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے بما کسبت ایدیہم، تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ تمہارے بچے کو کوئی مارے تو تم کیا کرتے ہو؟ جا کے مارتے نہیں. تم نے میرے بندے کو دھوکہ دیا تو اب میں کیا کروں؟ میں بھی تمہیں ٹھوکوں گا. یہ تو اصول ہے. اگر تمہارے بچے کو کوئی مار دے تو تم جا کر کے فوراً ان سے لڑتے ہو. جب میرے بندے کو تم دھوکہ دو گے، غلط سامان تم قسم کھا کے بیچ دو گے، بلاؤ گے کہ آؤ تم کو ہم دیتے ہیں اور نہیں دو گے، تو پھر اس وقت میں ہم تو 1 ماہ نہیں 70 ماہوں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتے ہیں. ہم بھی انتقام لینے کے لیے آ جائیں گے اور تمہارے گھر پہ ایسے آئیں گے کہ ہماری لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے، تم سمجھو گے بیمار ہو گیا ہے، لیکن یہ میری لاٹھی ہے، عذاب کا کوڑا ہے. اس لیے میرے دوستوں، تجارت کیجئے، معیشت کو تلاش کیجئے، لیکن امانتداری کے ساتھ سچوں کی طرح. کسی کو دھوکہ دینے کی ضرورت ہی نہیں، چاہے میرا نقصان ہو جائے، چاہے میرا نقصان ہو جائے. اور یہ نوجوان جو آوارہ کے سرگا پھرتے ہیں نا، ذرا ان کو سمجھائیں. اور ان کے ماں باپ اگر ہیں تو اس کو کام دیں. یہ بلا وجہ کہ نہیں تو یہ اسکول میں جاتے ہیں اور نہ یہ کوئی کام کرتے ہیں. اور ایسے ہی لوگ بعد میں اپنی زندگی نہیں کر پاتے ہیں. ایسے ہی لوگ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ کسی جگہ سے گزر ہوا. ایک بہترین نوجوان کو، صحت مند کو دیکھا کہ وہ کچھ دنیا کے کام میں لگا ہوا ہے، طلب معاش میں لگا ہوا ہے، رزق کو طلب کرنے کے لیے، رزق کو حاصل کرنے کے لگا ہوا ہے. تو آپ کے ساتھ جو لوگ تھے نہیں صحابہ، انہوں نے کہا کاش کہ یہ نوجوان کی جوانی جہاد میں لگ جاتا. سنا رہی بات؟ پیارے نبی نے فرمایا اگر وہ بیوی کے حق کو ادا کرنے کے لیے دنیا طلب کر رہا ہے اور بچوں کے حق کو ادا کرنے کے لیے دنیا طلب کر رہا ہے تو وہ جہاد ہی میں ہے. وہ جہاد ہی میں. آج ایک نظریہ کچھ بنا جا رہا ہے، 10 دن نماز نہیں پڑھے کہ بابا کو جاگو کہتا ہے دکان بند کر، یہ ملون ہے. ارے یہ سب کچھ نہیں ہوتا، بس اللہ اللہ کرو. میرے بھائی، پیارے نبی نے تجارت نہیں کیا ہے، صحابہ نے نہیں کیا ہے. بخاری کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے کتاب العلم میں. کتاب العلم میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں صحابہ کی 2 قسمیں تھی، انصار اور مہاجر. انصار اور مہاجر. مہاجر جو ہیں بازار میں جا کے تجارت کرتے تھے اور انصار کھیتوں میں جا کے کام کیا کرتے تھے. ان کو حدیث نہیں معلوم، بس
گول ٹوپی لگا لیے, ہو گیا بس ہم دیندار ہو گئے, بس دین کا کام یہی ہے. اور بیوی کو کھلانا, بچوں کو کھلانا, ماں باپ کی خدمت کرنا, یہ بس دنیا ہے. ایسا نظریہ قائم مت ہونے دیجئے. بے شک نماز پڑھنا بھی فرض ہے, بے شک جو بھی ہم دین کا کام کرتے ہیں وہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے. اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارے ذمے چند لوگوں کے حق ہیں, ہم ان کو ادا کریں, ان کو ادا کریں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے, ان صحابہ سے, کہ تمہارا کیا خیال ہے, یہ بیچارہ رزق کو تلاش کر رہا ہے اور حلال رزق کو کما رہا ہے تو یہ دنیا ہو گیا اور جہاد دین ہے؟ نہیں, اگر یہ سچی نیت سے کام کر رہا ہے, اچھی نیت سے کام کر رہا ہے, تو پھر اس کو یہیں پر جہاد کا ثواب مل رہا ہے. اس بات کو یاد رکھیے. آج ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں, شاید کہ کچھ بات سمجھ میں آ جائے. تکلیف ہوتی ہے کچھ گھروں کا حال سن کر کے, کہ کچھ گھر کے حال ایسے ہیں کہ ان کی ماں جو ہے نا کھیتوں میں کام کرنے جا رہی ہے اور یہ بیٹا جوان ہو کر کے دکان کے سامنے گیما کھیلتے, آوارہ کے سر کا. یا کچھ اگر اچھے ہیں تو 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہاں ہم دیندار ہیں, چاہے ماں چاہے کہیں جائے, ماں چاہے دوسرے کے گھروں میں برتن دھوئے, ہم دیندار ہیں. بہت ہی بڑی یہ غلطی ہے. ان نوجوانوں کو سمجھائیں, اور ان نوجوانوں کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ غلطی پہ ہیں. وہ حدیث یاد نہیں ہے آپ کو؟ ایک نوجوان, ایک صحابی پیارے نبی کی خدمت میں آ گیا کچھ مانگنے کے لیے. اللہ کے نبی نے کہا گھر میں کچھ ہے؟ تو کہا ہے. کہا اس کو لاؤ. اس کو بیچا اور ایک کلہاڑی خریدے, اس میں لکڑی لگایا اور کہا ادھر آؤ, جاؤ جنگل میں لکڑی کاٹو اور بازار میں جا کے بیچو. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, یہ نبی کی تعلیم نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے, اور وہ کہتا ہے نا ہاں امی تو کر رہی ہے اور ابا تو کر رہے ہیں, ہم کو کرنے کی کیا ضرورت ہے, ہم آوارہ ہی بنیں گے. ایک آدمی تو دیوانہ, مفتی صاحب میرا ایک بیٹا ہے ہونے دیجئے گنڈا ہی. ملا رے بےہودہ, ایک بیٹا ہے تو گنڈا ہی کیوں, کوئی اچھا آدمی بنا لینا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص سے پوچھا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص سے پوچھا بھائی تم کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کچھ نہیں, بس اللہ اللہ صلی صلی کرتا ہوں. میں سنا گئی بات, کچھ نہیں کرتا بھائی, نماز پڑھتا ہوں بس, میں دیندار ہوں بس. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھی بات ہے بھائی, تو بڑا دیندار ہے, تو تو کھاتا ہے کہاں سے اور تیرا کفالت کون برداشت کرتا ہے؟ تو اس نے کہا ہمارا ہے نا ایک بھائی, وہ کام کرتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا یاد رکھ, ثواب میں تجھ سے وہ آگے ہو گیا, ثواب میں وہ تجھ سے آگے ہو گیا. میرے دوستو, میں ان بیانات سے یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نمازی چھوڑ دیں, استغفر اللہ. آپ نماز چھوڑیں گے تو وہ تجارت بھی آپ کے لیے جہنم بن جائے گی. دونوں کو لے کے چلنا ہے, دونوں کو لے کے چلنا ہے. کہ یہ نظریہ بنانا کہ بھائی جو آدمی دنیا کا کام کر رہا ہے بالکل حرام کر رہا ہے, ناجائز کر رہا ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے, غلط بات ہے. تب اس نے شریعت کو نہیں سمجھا ہے. قرآن نے دنیا کو طلب کرنے کو فضل کہا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ ارے فضل کہا ہے. آج ہی آپ کے امام نے پڑھا تھا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. جب نماز پڑھ لو جمعہ کی تو اب نکل جاؤ اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے. سارے صحابہ اور سارے محققین نے, خود نبی نے فرمایا ہے کہ یہاں پر فضل سے مراد تجارت ہے. اس لیے بعض اکابرین فرماتے ہیں جمعہ کی نماز کے بعد تجارت کرنا مستحب ہے, کہ قرآن کا حکم ہے. فضل فرمایا ہے, تو جس چیز کو اللہ نے اپنا فضل کہا ہو وہ بیکار ہو جائے, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ہاں بیکار بات یہ ہے کہ ایک آنکھ بند کر کے ایک آنکھ سے دیکھا جائے. سمجھ آ گئی بات؟
نہیں آیا سمجھ میں؟ شریعت کی آنکھ کو بند کر لو اور دنیا کی آنکھ کو کھول لو، یہ بیکار ہے، بلکہ دونوں آنکھوں کو کھولیے، آپ دونوں چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر لائیے۔ تو آج کا بیان کا حاصل یہ ہے کہ میرے دوستو، اگر ہماری اولاد اسکول نہیں جاتی ہے تو اس کو بہترین معیشت میں لگائیے، آوارہ پن کرنے کے لیے اس کو چھوڑیے مت۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو 9 ساڑھے 9 بجے، اب تو ٹھنڈی ہو سکتا نہ ملے، نکلیے آپ کو یہاں پہ 2 ملیں گے، وہاں 4 ملیں گے، اور کیا کرتے ہیں؟ وہ مل گیا نا موبائل آج کل، بس اسی میں لگے رہتے ہیں، اور کہیں نہ ملے تو مرکز کے سامنے آ جانا، ضرور مل جائے گا۔ یہ سب میرے دوستو نہیں ہونی چاہیے، اس کو بہترین آپ تجارت میں لگائیے، معیشت میں لگائیے، اور اسی کے ساتھ ان کو بہترین دیندار بھی بنائیے۔ تو اللہ تعالی ہم سبھی حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں یہ بتاؤں گا کہ کن لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے دنیا کمانا۔ سمجھ آ گئی بات؟ ابھی تو آپ نے سمجھا نا کہ دنیا کمانا چاہیے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جس کے لیے دنیا کمانا جائز نہیں ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے لیے دنیا کمانا اچھا نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس پر بات ہم اگلے جمعہ کریں گے۔ آخر میں ایک اعلان ہے کہ ہمارا سینٹر کا ماہانہ جور، دعوت و تبلیغ کا ماہانہ جور کواڑ کے اندر ظہر سے لے کر عشاء تک رکھا گیا ہے۔ سارے حضرات پہنچیں۔ میرے بھائی، دنیا کمانے سے کوئی نہیں روکتا ہے۔